الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد عامر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک مخصوص موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس دوران آپ کی کالز شامل کی جاتی ہیں، آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، ان کے جوابات بھی لائیو دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اسی تسلسل کے مطابق ہم گفتگو قربانی کے حوالے سے کریں گے۔ قربانی کے دن چلنے اور ماشاءاللہ قربانی کی تیاریاں زور و شور سے ہیں، خرید و فروخت جاری ہے۔ اس ایونٹ کو آپ لوگ اچھی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر آج گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے ہم نے پچھلے ہفتے بھی گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم قربانی کے شرائط کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، قربانی کس طرح کرنی چاہیے، قربانی کا جانور کون سا اور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کے جانور کا کن عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کس طرح کرنا چاہیے، کن احتیاط کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ ساری گفتگو انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ سب سے پہلے قربانی کے وجوب کی جو شرائط ہیں کہ کن کن شرائط کی بنیاد پہ قربانی واجب ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پہلے ذکر کریں گے۔ قربانی کے وجوب کے لیے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ قربانی مسلمانوں پر واجب کی جاتی ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط قربانی کی یہی ہے کہ بندہ عاقل ہو، یعنی مینٹلی طور پہ ڈس آرڈر نہ ہو، جیسے پاگل وغیرہ جس کو ہم مرفوع قلم بھی کہتے ہیں، تو اگر کوئی اس کنڈیشن میں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ باقاعدہ اس کا ایب نارمل نہ ہونا اور نارمل ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی شرط کے لیے، قربانی کی وجوب کے لیے یہ بھی شرط ضروری ہے کہ قربانی اس پر واجب ہوگی جو بالغ ہو، یعنی اڈلٹ میچور ہو۔ بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کے لیے ضروری ہے کہ مقیم ہو، مسافر پہ قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اور مسافر کے لیے باقاعدہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں گیا ہے تو اگر وہ 15 دن یا اس سے زائد کے لیے گیا ہے تو پھر بھی وہ مقیم کے حکم میں آئے گا۔ ہاں، اس سے کم مدت کے لیے گیا ہوا ہے تو پھر 14 دن کے لیے، 13 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 2-4 دن کے لیے تو مسافر ہے۔ اگر عید کے ایام میں وہ مسافرت کی حالت میں ہے تو قربانی اس کے اوپر ڈیو نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب بھی ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کے پاس مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، پھر بھی قربانی واجب ہو گئی، فقط ان شرائط کی بنیاد پر جو ذکر کیے، بلکہ ان شرائط کے ساتھ ساتھ اس کا مالک نصاب ہونا، صاحب ثروت ہونا، صاحب مال ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی ایک مقدار شریعت نے بیان کی ہے، وہی مقدار جو زکوٰۃ میں بیان کی جاتی ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب ہونے میں 7.5 تولہ سونا یا چاندی کے لیے جس طرح زکوٰۃ میں حکم دیا جاتا ہے کہ 1 سال اس پر گزر گیا ہو تو زکوٰۃ ڈیو ہوگی، اگر سال بھر نہیں گزرا تو زکوٰۃ ڈیو نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صاحب نصاب ہونے میں سال گزرنا ہولان ہول شرط نہیں ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال تجارت پر ہوتی ہے، سونے پر ہوتی ہے، چاندی پر ہوتی ہے، اسی طریقے سے نقدی پر ہوتی ہے۔ غیر نامی چیزوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ نصاب زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہیں، لیکن قربانی کے نصاب میں وہ چیزیں جو غیر نامی ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوں گی، یعنی آپ کی حاجت اصلیہ اور ضروریت سے زائد جو بھی اشیاء آپ کے پاس موجود ہیں وہ کاؤنٹ کی جائیں گی اور اس کو باقاعدہ ویلیو نکال کے دیکھا جائے گا کہ آپ صاحب نصاب بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں۔ تو بن جائیں گے تو قربانی ڈیو ہو جائے گی، نہیں بنیں گے تو قربانی ڈیو نہیں ہوگی، جبکہ غیر نامی چیزوں کو زکوٰۃ کے نصاب میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی شرائط تھے جو اس کے وجوب کے لیے تھے کہ جس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں اور شرائط پائے جائیں، مسلمان بھی ہے، بچہ نہیں ہے، بالغ ہے، سمجھدار اور عاقل ہے، پاگل نہیں ہے، اسی طرح مقیم ہے،
اسی طرح صاحب ثروت اور صاحب مال ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی ایک حصہ پیش کرے، پھر زائد اس کی مرضی ہے، جس طرح چاہے وہ پیش کرے، پورا ایک بکرا کرتا ہے، حصہ ملاتا ہے ایک جانور میں، یا ایک پوری گائے لیتا ہے، یہ اس کی ثواب دید پر ہے، لیکن کم سے کم ایک حصہ اس کے اوپر اس وجہ سے، اور جس کی یہ شرائط پائی جائیں اس پر گھر کے ان افراد پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ گھر کے 4-5 افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب مل کے ایک گائے لے لیتے ہیں، سب کا نام لے لیا جاتا ہے قربانی میں، ان سب کی طرف سے قربانی پیش کر دی جاتی ہے۔ اگر 1-2 اس سے زائد ہوتے ہیں تو پھر اس میں عقیقے کا یا پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کا حصہ یا بزرگوں کی طرف سے نام ڈال دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ درست ہوتا ہے۔ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اس میں اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، بکرا یا دمبا وغیرہ ہے، یا یہ مادہ ہو یا نر ہو، دونوں صورتوں میں یہ جانور قربانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی حلال جانور۔ اور حلال جانور میں سے بھی وہ جانور جو پیٹ اینیمل ہیں، پالتو جانور ہیں، وہ مختص کیے گئے ہیں۔ اصل میں تو یہ منصوص علیہ ہے، احادیث میں ان کا تذکرہ آیا ہے، لہٰذا ہم اس کی قربانی کرتے ہیں، لیکن جب ان جانوروں کو غور کرتے ہیں تو یہ پالتو جانور ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ بھی حلال جانور ہے، ہرن حلال ہے، قربانی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ وائلڈ اینیمل ہے۔ اسی طریقے سے دیگر وائلڈ اینیمل ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی ہے، مچھلی ہے، یہ حلال جانور ہے مگر یہ قربانی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان میں قربانی کا تصور متحقق نہیں ہوتا، یہ روٹین میں ہم جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ قربانی میں تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر ایکسٹرا جو ہے وہ کچھ پیش کرنا قربانی کے کانسیپٹ کو کریٹ کرتا ہے، اس لیے اگر ہم لاجک دیکھیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن حکم دیکھیں تو وہ احادیث میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہم ان کی قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ظاہر و باہر ہے کہ جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے وہ یہ اجناس ہیں، گائے ہو گئی، اونٹ ہو گیا، بکرا ہو گیا، دمبا ہو گیا، نر ہو یا مادہ ہو۔ البتہ ان کی عمر کے حوالے سے تفصیلات بیان کی جاتی ہے کہ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہو یا اس سے بڑا ہو، اسی طریقے سے گائے ہے تو کم سے کم 2 سال کی ہو، بھینس بھی یہی حکم ہے یا اس سے بڑی ہو، بکرا یا دمبا کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ دمبے کے اندر احادیث کے ذریعے ایک استثناء موجود ہے کہ دمبا جو ہے وہ اگر ہو 6 ماہ کا، 7 ماہ کا، 8 ماہ کا، بٹ یہ کہ اس دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو، تو اس کی اجازت نبی کریم علیہ السلام نے دی، تو اس لیے فقہا بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ دمبے میں یہ رعایت ہے کہ وہ ہو 1 سال سے کم مگر دکھنے میں نظر آئے 1 سال کا، یعنی اتنا فربا ہو تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو قربانی کے جانور میں عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ ایک بات یہاں پہ میں ضرور وضاحت کروں گا کہ بعض لوگ جو ہے وہ عمر کے باوجود دانت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے ہیں، اگر احتیاطاً کرتے ہیں تو درست ہے، لیکن بالفرض وہ سمجھتے ہیں کہ 2 دانت کا جانور نہیں ہے تو قربانی ہوگی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمر کا حکم ہے کہ 2 سال کی ہونی چاہیے، اگر 2 سال کا ہے جانور تو قربانی ہو جائے گی۔ بعض اوقات 2 سال کے جانور کے دانت نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں، کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ہاؤسنگ اسکیم جو ہوتی ہے اس کا شرعی حکم بتا دیں۔ جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے نہ بے دہانی میں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی علیہ یہ کہہ دیا تو کیا آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ سجدے سے سر اٹھا کے آپ قاعدے میں گئی تھی یا دوسرا سجدہ کرنا تھا؟ پہلا سجدے سے سر اٹھا کے نا قاعدہ کیا نا، اس میں اس طرح سے پڑھ لیا، دوسرا سجدہ چھوڑ دیا یہ بتا رہی ہیں؟ دوسرا سجدہ بعد میں کیا ہے، جب پہلے سجدے سے سر اٹھایا نا اس وقت پڑھ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ ہیلو جی فرمائیں۔ اچھا ایک نا وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، وہ پہلا ہی رکعت نا کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں فرض نماز کی، دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھ لیتی، کیا اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ 3 سوال آپ نے پوچھے ہیں انشاءاللہ، تو اس پر گفتگو کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے احکام قربانی کے حوالے سے اور عمر کی بات ہو رہی تھی۔
میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ عمر جو ہے اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر 2 سال کا کنفرم ہے، دانت نہیں آئے ہیں اس کے ابھی، تو بھی قربانی ہو جائے گی. دانت اس لیے دیکھے جاتے ہیں کہ دانت اگر 2.5 سال میں آتے ہیں تو بھی یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ 2 سال کا تو ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تاجر جو ہے وہ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، یا کنفرم نہیں ہوتی اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ آیا یہ 2 سال کا ہے کہ نہیں ہے. تو پھر دانت ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے بآسانی بسہولت یقین ہو جاتا ہے. ویسے اگر کوئی تاجر حلفیہ کہتا ہے کہ یہ جانور میرے سامنے کا ہے اور میرے سامنے یہ گھر کا پلا ہوا ہے، 2 سال میرے سامنے اس کو ہو چکے ہیں، تو اس کے حلف کا اعتبار کیا جائے گا. اگر اس نے جھوٹ بولا وہ اس کے ذمہ آپ کی قربانی ہو جائے گی. تو لہٰذا تاجر کا بھی یہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور آپ چاہیں تو احتیاطاً خود ہی ایسا جانور خریدیں جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہی نہ ہو اور گواہی کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اس وجہ سے ہم 2 دانت کا جانور جو ہے وہ لیتے ہیں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہ گائے جو ہے وہ 2 سال کی ہو چکی ہے، یا بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہو چکا ہے. تو دانت سے جو ہے وہ عمر کی ہمیں کنفرمیشن ہو جاتی ہے. اس لیے ویسے جو ہے وہ کنفرمیشن ہو جائے یا خود گھر کا پلا ہوا جانور ہے، 2 سال سے ہمارے سامنے موجود ہے، دانت نہیں نکلے تو کیا ہوا، 2 سال ہو گئے، قربانی ہو جائے گی، کیونکہ عمر کا اعتبار ہوتا ہے قربانی میں. پھر اسی طرح قربانی کے حوالے سے یہ بھی سوال پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے. قربانی کا لفظ خود اس بات کا متقاضی ہے کہ جب آپ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو جانور کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ اس کی بارگاہ کے شایانہ شان ہو. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. فرمائیے گا. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں قبلہ مفتی صاحب کہ کچھ مدارس کے ذمہ داران ہوتے ہیں جنہوں نے اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. جی. تو وہ لوگ جو خود قربانی کے صاحب نصاب تو نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے اور جانور خریدنا، اور وہ اس وقت ان کے پاس وہ مال موجود ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت جن کے پاس مال موجود ہے تو ان کے اوپر بھی وہ بھی صاحب نصاب ہیں. تو اس وقت تو ان کے پاس لوگوں کا مال موجود ہے، اور خود اپنے پیسے تو ہیں نہیں، تو اس کے لیے پھر ان کے اوپر بھی قربانی فرض ہے. مطلب دوسروں کا مال موجود ہے، یہی ہے نا. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک. خوش آمدید خواتین و حضرات. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال پوچھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. میں سلیمان بات کروں لاہور سے. جی فرمائیے. تو میرا قربانی کے متعلق ہی سوال تھا کہ میں قربانی کے جانور لے کے آیا تھا 2. تو جس سے میں نے لی اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ دونوں ہیں، میری تھوڑی سی اس میں کمی بیشی ہوگی، میں نے دیکھے نہیں. تو اس میں سے ایک جانور جو ہے نا وہ پوری عمر کا ہے، اور ایک اس کی عمر کم ہے. جو جانور جنہوں نے رکھے نا انہوں نے مجھے بتایا میرا جانور دیکھ کے. تو کیا میری اس کو قربانی ہو جائے گی جس کی عمر پوری نہیں ہے؟ آپ گائے لائے ہیں؟ جی میں 2 گائے لے کے آیا تھا، بیل جو ہوتے ہیں نا 2. تو وہ کتنی عمر کا ہے دوسرا میرے خیال سے 1 یا 1.5 سال کی عمر کا ہے. دوسرا ایک جو ہے اس کی عمر تقریباً پوری ہے 2 سال. تو یہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ 1.5 سال کا ہے؟ وہ جیسے جو ہمارے آس پاس کے جو ہے نا، ہمارا گھر جو ہے ادھر گاؤں کے پاس ہی ایک، تو جنہوں نے گائے وغیرہ رکھی ہوتی ہیں انہوں نے دیکھا نا، انہوں نے کہا یار اس کی عمر بہت کم ہے، اس پہ آپ اس کو قربانی نہیں ہو پائے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے دانت بھی 2 نہیں ہیں مکمل؟ جی اس کے دانت بھی 2 مکمل نہیں ہیں. تو آپ نے جب خریدا تھا تو فروخت کرنے والے نے آپ کو کہا تھا؟ آپ نے اس نے مجھے یہ کہا کہ دونوں ہیں، کیونکہ جو لاہور کی مین منڈی ہے نا تو وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے. جی. تو وہ جن سے میں خریدا وہ میں زیادہ اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، والد صاحب اب رہے نہیں تو میں اکیلا چلا گیا تھا، تو اس کے لیے مجھے اس میں نے دھوکہ ہو گیا. تو اینڈ ٹائم تک وہ مجھے یہ کہتے رہے دونوں جو ہیں قربانی کے لائق ہیں، یہ اللہ کی راہ میں دینے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، یہ سچ ہے. تو وہ میں نے گھر آ کے دیکھا تو وہ ان کے جو دانت تھے وہ ایک کے پورے نہیں تھے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی عیوب کے حوالے سے
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جانور پیش کیا جائے بطور قربانی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے تحفہ دیتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو آپ اندازہ کریں کہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو عیب سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوبیوں کا حامل بھی ہونا چاہیے نا، تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ عیب دار نہ ہو، کان کٹا ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، دم کٹی ہوئی ہے، سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، اندھا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے کہ کہیں اس طرح کے عیوب تو نہیں پائے جاتے ہیں۔ اچھا جانور، کیونکہ جانور کوئی نایاب شے نہیں ہے، مل جاتی ہیں، کثرت سے اویلیبل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اچھے سے اچھا جانور ڈھونڈ کے خرید کے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں اس کی تفصیل عرض کروں گا، مگر کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں مگر نہ تھوڑے، کیا میں ان سے بنا پوچھے زکوٰۃ کے پیسے دے سکتی ہوں؟ آپ کے ہسبینڈ کیا دیتے ہیں آپ کو خرچہ؟ پیسے زکوٰۃ کے مگر دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، جتنی مجھ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے تقریباً 30,000 تو بن جاتی ہے سال میں، جی، تو وہ پورے نہیں دیتے ہیں؟ وہ اتنی نہیں دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، تو میں کیا ان سے بنا پوچھے کبھی کبھی دے سکتی ہوں پیسے زکوٰۃ کے اپنے کام والے کو؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے یا ان پر فرض ہے؟ میرے پاس ہونا تو میرے پاس ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو آپ پہ فرض ہے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں تفصیل عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ۔ ایک مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، سوال ہے کہ ہمارے یہاں نا ملتان شریف کے اندر 5:23 پر نا عید والے دن فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، جی، تو اب کیا 5:43 سے فوری 20 منٹ بعد عید کی جماعت کرا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، ان کا دعا بھی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں میں۔ جانور عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اور عیب سے مراد یہ ہے کہ جانور کے اندر مطلب یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے جو صحت ہوتی ہے وہ دیکھی جائے گی، اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، ایسے جانور کی قربانی نہیں پیش کی جائے گی۔ جانور ایسا ہو قربان گاہ تک اپنے قدموں پہ چل کے جائے، تو اسی طریقے سے جو ہے اس کے پیر میں بھی خالی خرابی ہوئی، جسم صحت مند تھا لیکن پیر بھی ایسا تھا ٹوٹا ہوا تھا، چل کے نہیں جا سکتا، قربانی نہیں ہوگی۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ ٹی وی کی آواز بند کریں، ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں۔ کہ وہ آپ ٹی وی آپ نے آن رکھا تھا اور آپ ٹی وی پہ میری بات سن رہے تھے، کال آپ کے پاس ہے، آپ اس پر میری بات سنتے، یہاں سے جو ہم بات کرتے ہیں اور آپ تک آن ایئر ہوتا ہے اس میں کچھ سیکنڈوں کا ڈیلے ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی آواز میرے کان میں آ رہی ہوتی ہے تو کنفیوژن ہوتی ہے کہ آپ میری دوسری بات سن رہے ہوتے ہیں، میں تیسری بات کہہ رہا ہوتا ہوں، آپ تیسری سنتے ہیں، میں چوتھی بات کہہ رہا ہوتا ہوں، تو گفتگو تو نہیں ہو پائے گی اس طرح۔ میری بات ڈائریکٹ سنیں، اس بات کا جواب دیں، میں آپ کی بات ڈائریکٹ سنوں تو انٹریکشن کلیئر ہو سکے گا، ورنہ آپ اگر ٹی وی کی آواز سنیں گے تو بڑا پرابلم ہو جائے گی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد اکرم بول رہے ہیں فیصل آباد سے۔ جی اکرم صاحب فرمائیے۔ ایک تولا سونا ہے جی، نہ چاندی نہ پیسہ، اوئے قربانی واجب ہو جاندی۔ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، پھر ایک تولا سونا، ایک تولہ ہے، ہاں جی، اور قربانی بارے پوچھنا ہے جی، واجب ہو جاندی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، ایک تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر دو کان میں سے ایک کان جو ہے وہ اس کا کٹا ہوا ہے تو وہ قربانی کے لائق نہیں ہے۔ دم جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، تو اگر اکثر دم کٹی ہوئی ہے تو قربانی کے لائق نہیں ہے، پوری بھی کٹی ہوئی تب بھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سینگ اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے دو میں سے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن جڑ سے اکھڑا ہوا ہے نا، تو وہ ظلم بھی ہے کہ اس کے جڑ سے اکھاڑنے میں جانور کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے دماغ پہ برین پر اثر پڑتا ہے، مجنون بھی ہو سکتا ہے،
تو لہٰذا جڑ سے اکھڑے ہوئے سینگ کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر مادہ ہے اور اس کے تھن جو ہے وہ 4 میں سے 2 خراب ہیں تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر وہ نابینا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور ایک آنکھ 2 میں سے پوری زخمی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ کانا ہے تو قربانی جو ہے وہ ایک آنکھ سے تھوڑا نظر آتا ہے، باقی دیکھ سکتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ یہ عیوب ہے جانوروں کے حوالے سے، سینگ کے اندر، آنکھ کے اندر، کان کے اندر، دم کے اندر، پیر کے اندر، تھن کے اندر، یہ سارے عیوب جو ہے وہ اگر پائے گئے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس اعتبار سے بالکل درست ہے، کان بھی درست ہے، اس کی دم بھی مکمل ہے، اس کے تمام باڈی پارٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہیں، تو یہ مناسب جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے جانور آسانی سے اویلیبل ہے، تو ایسا صاف ستھرا جانور، پھر اگر آپ اضافی طور پہ فربا جانور خریدتے ہیں، قیمتاً مہنگا جانور خریدتے ہیں، اور صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یہ مزید سونے پہ سہاگا ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک محبت کا، اخلاص کا تقاضا ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ ہمارے پاس ایک چھوٹی مسجد ہم نے بنائی ہوئی تھی، جی اس کے بعد وہ جگہ کم پڑ گئی ہے، ہم دوسری جگہ پہ بڑی مسجد بنانا چاہتے ہیں، جی تو اس کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے کہ ہم دوسری جگہ پہ مسجد بنا سکتے ہیں؟ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اس میں عیب سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا جانور خریدا جو صحت مند اور فربا تھا، تو حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، تو یہ اور مزید سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ خوبصورت بھی جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نیت سے خریدا کہ خوبصورت جانور ہے تو قربان کرنے میں مطلب یہ کہ ایک اچھا لگے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا خوبصورت جانور، یہ بھی اچھا ہے اس نیت سے۔ لیکن مقابلے کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے، محلے میں یار کوئی تانا نہ مار دے مجھے کہ تیرا جانور میرے جانور سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تو اس تانے سے بچنے کے لیے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت ہو کہ اللہ کو پسند آئے، بندوں کو پسند آئے نہ آئے، یہ ہیڈک نہیں ہونا چاہیے قربانی میں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں اس بات گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم کہ جانور کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کا اخلاص کتنا ہے، عیب سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے خلوص کے مطابق جتنا اچھا جانور پیش کریں گے وہ قابل قبول ہے۔ اپنے خلوص کے مطابق اگر قیمتاً کم بھی ہوا لیکن اپنے خلوص سے پیش کیا تو پھر قیمت سے زیادہ آپ کا خلوص اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جائے گا۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے، اس کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ انشاءاللہ قربانی کی برکتیں حاصل ہوں گی، قربانی کے فوائد حاصل ہوں گے۔ کچھ مسائل ذبح کے حوالے سے، گوشت کی تقسیم کے حوالے سے اور اجتماعی قربانی کے حوالے سے بھی میں ابھی عرض کروں گا، لیکن سوالات کافی جمع ہو گئے تو ہم جوابات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں، اور پھر درمیان میں کچھ مسائل بھی پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہاؤسنگ اسکیم آتی ہے، اس کو کیا ہم اویل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں، اس لیے ان اسکیموں کو اویل کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ کی ہونے کی وجہ سے اس میں گنجائش ہوتی ہے، اگرچہ کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آئیڈیل نہیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی وجہ سے اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ اگر وہ آئیڈیل بھی ہوں، ہر طریقے سے جو ہے وہ سود سے بھی پاک ہوں، تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں، آئیڈیل ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں تک اویل کرنے کی بات ہے تو گنجائش نکلتی ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ ایک سجدے سے سر اٹھایا، پھر درود پاک پڑھ لیا، پھر خیال آیا کہ دوسرا سجدہ کرنا تھا تو وہ کر لیا، تو کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں آپ نے فرض میں جو تاخیر کی تھی، اس تاخیر کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو لازم ہوا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میں فرحان انجم بات کروں میاں باری سے۔ جی فرمائیے انجم صاحب۔ جی مفتی صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا گیس کا سر مریض ہوں، میں نماز سر صحیح نہیں پڑھ سکتا، گیس پرابلم ہے؟ جی سر، جی میں نماز کس طرح پڑھوں؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی سر، جی بہت زیادہ ٹوٹتا ہے سر۔ جی
اچھا، تو یہ آپ کا پرابلم جو ہے وہ اتنا ہے کہ آپ جو ہے وہ بار بار وضو کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر ٹوٹ جاتا ہے؟ جی سر جی بالکل ایسا بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے جو ہے وہ مستقل اثر سے کوشش کی مغرب تک نماز ہی نہ پڑھ پائے؟ جی سر، میں کوشش کرتا تھا 2-3 دفعہ نماز پڑھوں، پھر اس کے بعد نا آخر میں نماز پڑھتا تھا، یعنی وقت کے بالکل آخر پہ. تو آخر میں آپ کا وضو قائم رہ جاتا تھا؟ پھر بھی نہیں رہتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا. ٹوٹ جاتا تھا. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں اس کا جواب بھی، اور ہم چونکہ اب ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات، سوالات کے جوابات پیش کیے جا رہے تھے. ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کوئی خاتون ہیں دل کی مریض ہیں، نماز پڑھتی ہیں کھڑے ہو کے، لیکن پھر دوسری تیسری رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاتی، بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھ کے پڑھتی ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ تو ہاں، یہ درست ہو سکتا ہے. دل کے مریض اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. تو دل کا اگر کوئی مریض ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ نہ پڑھ سکے. تو اگر بالفرض وہ نہیں پڑھ سکتی تھی بیٹھ کے تو ٹھیک، کھڑے ہو کے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی نماز کھڑے ہو کے شروع کرنے کے بعد باقیہ بیٹھ کر مکمل کریں. اور نہیں پڑھ سکتی، کنفرم تھا پہلے سے، تو بیٹھ کے ہی شروع کرتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا اور زیادہ بہتر تھا. لیکن اگر پڑھ سکتی تھی کھڑے ہو کے بلا تکلف، کوئی حرج نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی رسک نہیں تھا، تو پھر ان کے لیے بیٹھنا منع تھا. تو یہ تینوں کنڈیشنیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ بھائی نے ہم سے سوال پوچھا کہ اجتماعی قربانی جو لوگ کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ صاحب نصاب نہیں ہوتے، لیکن جب ان کے پاس اجتماعی قربانی کے پیسے آتے ہیں تو کیا وہ ان پیسوں سے صاحب نصاب ہو جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. کسی کے مال سے اسلام میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے دوسروں کے مال پہ دھمال، ایسا نہیں ہوتا. تو دیکھیں، جب آپ کا اپنا مال ہوگا، خود مالک ہوں گے مال کے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ صاحب نصاب ہوئے کہ نہیں. دوسروں کے مال سے تو آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی جتنی میری ارننگ ہے اس کا 5% میں بچا لیتا ہوں جی، اور 2-4-6 مہینے کے بعد اچھے خاصے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ پیسے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدا کے راستے میں دے دیے جائیں. جی، کسی نیڈی پرسن کو دے دیتا ہوں یا کسی فلاحی ادارے کو دے دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس پیسوں سے میں قربانی کا جانور خرید سکتا ہوں؟ آپ نے بس ویسے ہی جمع کیے تھے نا، کوئی منت تو نہیں مانی تھی نا؟ نہیں، منت نہیں مانی تھی، فلاں کو بس دے دوں گا، بس آپ نے کہا تھا بس یہ اللہ کے لیے خرچ کروں گا. جی جی، یہی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ سوال ہم سے ایک پوچھا ہے کہ ہم نے جانور لیا، 2 جانور لیے جس میں سے ایک صحیح تھا. ایک جانور کے بارے میں یہ بتایا کیونکہ دانت مکمل نہیں تھے، تو دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ 16-17 مہینے کا ہے، 2 سال کا نہیں ہے. تو پہلے کبھی جانور نہیں خریدا تھا تو ان کا یہ خیال ہے کہ خریدنے میں شاید دھوکہ ہو گیا ہے. اس طرح کا دھوکہ تو اچھے خریدار کو بھی ہوتا ہے. تو آپ مایوس نہ ہوں کہ آپ کو خریداری نہیں آتی ہے. بہرحال بازار میں لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، دھوکہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے خریدا، ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ جانور جو ہے وہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دونوں قربانی کے قابل ہیں. جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا. اب دانت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈاؤٹ ہوا اور کسی نے یہ کہہ دیا، اگر وہ ایکسپرٹ تھا تو پھر آپ کے اوپر ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا ہے اور وہ شاید جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ 2 عدد اور ایکسپرٹ سے پوچھے جو جانوروں کا کام کرتے ہوں اور جانوروں کو پہچانتے ہوں، تو وہ آرام سے بتا دیں گے کہ یہ کتنی عمر کا ہے. یعنی جانور جن کے پاس، جو جانور کو پالتے ہیں رکھتے ہیں نا، تو جانور کو دیکھ کے وہ بتا سکتے ہیں اندازاً کہ یہ 2 سال کا ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا. تو 2 عدد ایکسپرٹ آپ کو پھر یہ کہیں مزید کہ نہیں یہ 2 سال کا نہیں ہے، تو پھر اب بات تھوڑی سی یقین کی حد تک آ سکتی ہے کہ واقعی یہ جانور 2 سال کا نہیں ہے. ایک بندے کی گواہی پر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ آپ نے جس سے خریدا تھا اس نے آپ کو قسم کھا کے کہا تھا کہ یہ جانور جو ہے وہ قربانی کے لائق ہیں. تو دانت نہ ہونا فقط اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ 2 سال کا نہیں ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ 2 عدد ایکسپرٹ سے معلوم کر لیں
اور پھر آپ اگر ممکن ہے تو دوسرا جانور خرید لیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ شوہر جو پیسے دیتے ہیں تو کیا میں ان پیسوں سے زکوٰۃ ادا کر سکتی ہوں شوہر سے بغیر پوچھے؟ اور زکوٰۃ چونکہ وہ ان کی اپنے اوپر ڈیو ہو رہی ہے تو اس لیے ان کو شوہر سے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو میاں بیوی کے درمیان ریلیشن ہوتا ہے تو بیوی شیئر کرتی ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخراجات کو، تو وہ ایک اچھی بات ہے، وہ کرنی چاہیے، ضروری نہیں چھپائیں۔ ہاں عبادت کو کی نیت سے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ریاکاری، تو فرض میں ریاکاری کا بھی تصور نہیں ہے، لہٰذا بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اجازت ضروری نہیں ہے۔ شوہر نے آپ کو پیسے دیے تھے، آپ کے خرچ کے لیے دیے تھے، اس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، بالکل آپ اپنی زکوٰۃ اپنے پیسوں میں سے ہی ادا کر رہی ہیں، تو شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان کے مال کی زکوٰۃ ہوتی تو ان سے پوچھ کے ادا کریں گی، آپ کے مال کی زکوٰۃ ہے تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ آخری کالر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ ٹھیک ٹھاک ہو جی؟ دعا شکر ہے۔ میں کرتا تھا کوٹ زمان سے۔ جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہ جانور ذبح کرنے کا ٹھیک طریقہ جاننا کتنی ہوتی ہے، اچھے طریقے اردو میں بات کریں نا، میں بھی سمجھ سکوں۔ جی پنجابی زبان بہت اچھی ہے، مجھے پسند ہے، آتی نہیں ہے پوری مکمل۔ جب ذبح کرتے ہیں نا جی جی اچھے طریقے سے آواز بار بار کٹ رہی ہے نا، رک کے آ رہی ہے۔ کنٹرول روم میں اگر آپ کا سوال سن چکے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا وہ مجھے بتا دیں سن کے، مجھے آپ کی آواز بار بار ایک جملہ کٹتا ہے پھر ایک جملہ آتا ہے۔ اتنا تو میں نے سنا کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں، اگر کنٹرول روم والوں نے سوال سن لیا ہے تو مجھے اطلاع کر دیں، میں انشاءاللہ جواب عرض کر دیتا ہوں۔ ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا ہے کہ 5:23 پہ ان کے یہاں پہ فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو کیا 5:43 پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پنجاب سے غالباً کہیں فون کیا تھا اور ان کے یہاں پہ 5:23 پہ عید والے دن فجر کا آخری ٹائم ہے، اور حکم یہی ہے کہ جب طلوع آفتاب ہو جائے، فجر کا وقت ختم ہوا اور تھوڑا سا بلند ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوئی نماز کوئی عبادت پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ کوئی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عید کی نماز بھی اسی حکم میں آئے گی، کم سے کم 20 منٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو جب ہم 5:23 تک کے بعد 20 منٹ کاؤنٹ کرتے ہیں تو 5:43 تک آپ کو ویٹ کرنا ہے۔ 44ویں منٹ آپ پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز۔ 5:44 پہ آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں اگر 5:23 پہ وقت فجر کا ختم ہوتا ہے تو۔ ذبح کرنے کا طریقہ پوچھا تھا، انشاءاللہ میں اس پہ عرض کروں گا۔ ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا تھا بھائی نے کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ نقدی ہے، نہ چاندی ہے، نہ سونا ہے، صرف تھوڑا سا 1 تولہ سونا ہے، تو قربانی واجب ہے؟ تو واجب نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی دولت عطا فرمائے۔ قربانی آپ کے اوپر 1 تولے سے واجب نہیں ہوتی ہے۔ ہاں 1 تولے کے برابر رقم ہوتی تو وہ رقم شاید 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی اگر رقم موجود تھی ضروریات سے زائد، آپ کے اخراجات سے زائد، تو پھر عند الفقہا بعض فقہا قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ ایک جگہ ہم نے چھوٹی مسجد بنائی تھی، اب جگہ تنگ ہے تو ہم دوسری جگہ بڑی مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں دوسری جگہ بڑی مسجد بنانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بے شک بنائیں، لیکن اس جگہ کو کہ جہاں پر آپ نے چھوٹی مسجد بنائی تھی، مسجد کی نیت کی تھی، اس کو قیامت تک مسجد ہی بنا کے رکھیں گے۔ اب اس کو آپ جو ہے وہ کسی گھر کے طور پہ، کمرشل طور پہ، دکان کے طور پہ، کارخانے کے طور پہ، کسی اور پرپز میں یوز نہیں کر سکتے ہیں، قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی۔ اب اس کو آپ جو ہے وہ مسجد کے حکم سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، دوسری مسجد ضرور بنا سکتے ہیں۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ بھائی بتا رہے تھے گیس کے مریض ہیں
تو وضو ان کا قائم نہیں رہتا ہے. جو کیفیت آپ نے بتائی کہ آخری وقت تک جو ہے وہ انہوں نے ٹرائی کی مگر وضو جو ہے وہ ان کا پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ شرعی طور پہ معذور ہیں. تو شرعی طور پہ جو معذور ہو، جس کا وضو قائم نہ رہتا ہو، وضو کرے، ٹوٹ جائے نماز پڑھتے ہوئے، پھر ٹوٹ جائے، پھر ٹوٹ جائے، اور اس طرح ایک نماز کا وقت مکمل گزر جائے تو عذر متحقق ہو چکا. اب ایسی صورت میں آپ کا حکم یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، تو آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں. یعنی ظہر کے وقت جو آپ وضو کریں گے تو وہ عصر تک شرعاً کاؤنٹ ہوگا، ویلڈ ہوگا. چاہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے لیکن وہ وضو آپ کا جو ہے وہ ویلڈ رہے گا. پھر آپ مغرب کے لیے، مغرب کا وقت آئے گا تو وہ وضو جو ہے وہ اب ویلڈ نہیں ہے. نیا وضو کریں گے مغرب کے وقت میں، وہ عشاء تک ویلڈ ہے، تو آپ اس وضو سے جتنے چاہیں فرض، واجب، نفل، سنت، تلاوت قرآن پاک کو چھونا، یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن عشاء تک. پھر عشاء کی نماز کا وقت آئے گا تو آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا. ہر نماز کے وقت میں آپ کو ایک وضو کرنا پڑے گا، وہ دوسری نماز کے وقت کے شروع ہونے تک اور اس نماز کے وقت کے ختم ہونے تک ویلڈ رہے گا. یہ سوال بھائی نے ہم سے پوچھا کہ میں اپنی رقم سے 5% جو ہے وہ بچا لیتا ہوں اور اس کو جمع کرتا ہوں، پھر کسی بھی ایسے کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتا ہوں. تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً آپ کو اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں بھی ملیں گی. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا میں اسے قربانی بھی کر سکتا ہوں؟ تو یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا تھا، تو چونکہ آپ نے کوئی منت نہیں مانی تھی تو آپ اس سے قربانی بھی کر سکتے ہیں. قربانی نفل کی قربانی بھی کر سکتے ہیں اور اپنی وجوب کی قربانی بھی کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نے منت مان لی کہ یہ فلاں چیز کے لیے میں خرچ کرنے کی یا اللہ نیت کرتا ہوں تو وہ پھر اس میں مختص ہو جائے گا. ایک سوال ہم سے آخر میں بھائی نے پوچھا، آواز کٹ رہی تھی. ان کا سوال غالباً ذبح کے طریقے پہ تھا اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس پر میں گفتگو بھی کروں گا. تو ذبح کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ایک تو قبلہ رخ ہو کر جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کرنا چاہیے. ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، کسائی. بسم اللہ اللہ اکبر باقاعدہ کہنا چاہیے. پھر اسی طرح چھری آپ کی تیز ہونی چاہیے کہ ایسی کمزور چھری نہ ہو جس سے آپ اس کے اوپر تشدد کریں، بجائے کاٹنے کے آپ اس کے اوپر زور دیں، وزن دیں، تکلیف دیں. تو کٹ آرام سے ہو جائے. آپ ایسی چھری جو ہے وہ استعمال کریں. ذبح کرنے سے پہلے جانور کو کھلائیں، پلائیں. اسی طریقے سے چھری جو ہے وہ صرف ایک جگہ سے کٹ کریں، اس میں آپ کی چاروں جو رگیں ہیں وہ کٹ جائیں یا 3 کم سے کم کٹ جائیں. یہ ایک جگہ سے کٹ کرنے کے بعد پوری کوٹ جو کاٹتے ہیں سینے تک، تو یہ تکلیف ہے. پہلے ٹھنڈا ہونے دیں، پھر اس کے بعد پوری کوٹ کاٹیں، چمڑی اتاریں، یہ بعد میں کریں. ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.